یہ بند کرو۔ جنرل باجوہ صاحب، میں صدر پاکستان کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں کہ بند کرو یہ سازشی تھیوریوں کا استعمال۔ میں قومی اسمبلی کے اراکین پارلیمنٹ کو کہتا ہوں، خدا کے لیے یہ قرآن کا واسطہ دیتا ہوں کہ بند کرو۔ میں مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کو کہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہمیں خدا کی زمین ہم پر تنگ کر دی گئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا نوٹس لے۔ بلاول بھٹو زرداری، میں آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، ہمارے قتل عام کا نوٹس لے۔ سردار مینگل صاحب، آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر مالک صاحب، آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں۔ گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اور ان کے گورنروں اور وزیر اعلیٰ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں کہ قتل عام بند کرو، بلوچوں کا قتل عام بند کرو، بلوچوں کو مسنگ مت کرو، پشتونوں کا قتل عام بند کرو، ہزاروں کا قتل عام بند کرو۔ یہاں جو جنگی سیاست شروع کی گئی ہے اس کو ختم کرو۔ یہ نام لے لے کے میں کہہ رہا ہوں، میں آئی ایس آئی کے چیف کو کہتا ہوں قرآن کا واسطہ ہے، میں ایم آئی کے چیف کو کہتا ہوں یہ قرآن، میں قرآن کا واسطہ دے رہا ہوں، مت کرو۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے لوگ نان شبینہ کے محتاج ہیں، ہمیں قربانی کا بکرا مت بناؤ۔ میں کہتا ہوں ہمیں معاف کر دو، ہمارا خون مت بہاؤ، خدا کی قسم ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم تمہیں وارننگ دیتے ہیں، جنرل باجوہ صاحب، کور کمانڈر بلوچستان کوئٹہ، یہ قرآن کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ہمیں مت چھیڑو، ہمارا خون مزید مت بہاؤ۔ خدا کی قسم جب ہم مصلحت سے بالاتر ہو گئے تو پھر ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے۔ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہمیں زندہ رہنے کا حق بین الاقوامی قانون ہمیں زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، ہمیں قربانی کا بکرا نہ بنائے جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کل ایسا نہ ہو۔ میں آج اس کو وارننگ دیتا ہوں، آپ کے سامنے یہ قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر اس کے بعد کسی ادارے کی لاش گرائی گئی تو پھر ہم پوری دنیا کے لوگوں سے یہ اپیل کریں گے، لوگوں سے یہ کہیں گے کہ وہ باہر نکلے اور یہ نعرہ لگائیں کہ پاکستان کی ریاست دہشت گرد ہے، اور یہ نعرہ لگائے کہ ہمیں قربان کیا جا رہا ہے مفادات کے لیے، ہمیں انسان کے زندہ رہنے کی بنیادی حق ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ یہ ہم کہیں گے اور پوری دنیا کے اپنے بھائیوں سے کہیں گے کہ وہ باہر نکلیں اور اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں، آخر میں پھر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس قرآن کے واسطے ہمارا قتل عام بند کیا جائے۔ ہم ویسے ہی غریب لوگ ہیں، ہم لوگ نادار لوگ ہیں، ہمارے پاس ساری زندگی کا سرمایہ ایک مکان بمشکل ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کی روزی بڑی مشکل سے تلاش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خدایا جو ہمارا قتل عام کر رہا ہے اس کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا تجھے قرآن کا واسطہ، جو ہمارے پر ظلم کر رہا ہے ان کو تباہ و برباد کر۔ تو برادران محترم، جو ہزارہ جو شیعہ